بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو کسی پر الزام لگانے یا گالی دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی نظر سے ہے جس کا ایمان اس بحث کے بعد اور مضبوط ہوا۔ موضوع تھا مفتی شمائل ندوی بمقابلہ جاوید اختر، اور سوال یہ تھا کہ کیا اللہ موجود ہیں یا نہیں۔ جاوید اختر بار بار کہتے رہے کہ جب تک کوئی چیز سائنس سے ثابت نہ ہو یا آنکھ سے نظر نہ آئے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جگہ اصل غلط فہمی ہے۔ مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ سائنس کا کام اللہ کو ڈھونڈنا نہیں ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیز کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ چیز کیوں موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کو مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ سے ڈھونڈنے لگیں تو یہ ایسے ہے جیسے پلاسٹک کو لوہے کے آلے سے ڈھونڈنا۔ یہ سائنس کی توہین نہیں بلکہ سائنس کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ یہاں جاوید اختر کی بات کمزور پڑ گئی۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے بغیر وجہ کے ماننا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے سوچو، سوال کرو اور سمجھ کر مانو۔ اندھا یقین اسلام بھی قبول نہیں کرتا۔ یہاں جاوید اختر نے اصل بات کو غلط طریقے سے بتایا اور پھر اس پر حملہ کیا۔ مفتی صاحب نے گلابی گیند کی مثال دی۔ فرض کرو ایک ویران جزیرے پر تمہیں ایک گلابی گیند ملتی ہے، تم فوراً پوچھو گے یہ کہاں سے آئی۔ جاوید اختر نے کہا پھر جزیرے کا سوال کیوں نہیں؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ گیند اور جزیرہ دونوں کسی نہ کسی وجہ سے موجود ہیں، اور پوری کائنات بھی کسی نہ کسی وجہ سے بنی۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنے کا طریقہ ہے۔ مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ اگر ہر چیز کسی اور پر منحصر ہے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خود سے موجود ہو، کسی پر منحصر نہ ہو۔ ہم مسلمان اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں بلکہ عام سمجھنے سے بھی واضح ہے۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ انصاف صرف انسانوں نے بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انصاف انسانوں نے بنایا تو ظلم ہمیں فطری طور پر غلط کیوں لگتا ہے؟ اگر سب کچھ انسان کے مطابق ہوتا تو ہمیں ظلم پر غصہ کیوں آتا؟ یہاں اسلام کہتا ہے کہ اگر ظلم واقعی غلط ہے تو اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ ہستی ضرور ہے۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، لہذا اللہ پر یقین کرنا مشکل ہے۔ نہ جاننا برا نہیں ہے، لیکن نہ جان کر یہ کہنا کہ اس لیے اللہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہم سب کچھ نہیں جانتے، لیکن جو چیز سمجھ سے ثابت ہو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ جاوید اختر نے ڈائناسور کا ذکر کیا کہ اسلام یا قرآن ہمیں ڈائناسورز کے بارے میں نہیں بتاتا، اس لیے یہ سب علم نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بہت آسان بات کی کہ قرآن ہر چیز کی مکمل تفصیل نہیں دیتا، جیسے کسی ریاضی کی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریاضی غلط ہے۔ اسلام اور قرآن کا مقصد ہمیں اللہ، کائنات، انسان اور زندگی کے اصول بتانا ہے، ہر جانور یا ہر قدیم مخلوق کی تفصیل دینا نہیں۔ یہاں جاوید اختر کی دلیل بھی کمزور پڑ گئی۔ اسلام سوال کرنے سے نہیں ڈرتا اور سوالات کے جوابات دیتا ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ سوال کرو اور سب کچھ جانو، لیکن جب سوالات اللہ اور کائنات کے بارے میں آئے تو ان کی دلیل کمزور ہو گئی۔ میں ایک مسلمان ہوں اور اس بحث کے بعد میرا ایمان اور مضبوط ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا اسلام سوال کرنے سے نہیں ڈرتا اور حقیقت سے بھاگتا نہیں۔ اصل کمزوری یہ ہے کہ کچھ لوگ سوالوں سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سب سچ ہے، سوال مت کرو۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ دین اور عقل ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے، سمجھ کر یقین کرنا ضروری ہے، اور قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سوچو، غور کرو اور علم حاصل کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوال نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح جگہ سوال کرو، صحیح طریقے سے جواب سنو اور ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور کبھی آپ کے دل میں سوال آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم ایمان کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ نے پوری بحث دیکھی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے سب سے مضبوط دلیل کون سی تھی۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔